العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ہدایت کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال یوسفی رضوی حاضر خدمت ایک بار پھر۔ آج کا ہمارا بہت ہی خوبصورت موضوع رمضان المبارک کا استقبال رمضان کا کیسے کرنا چاہیے۔ حضور رحمت کنین صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرمایا کرتے ہیں کہ اکثر اس کے پانے کی دعا فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق اور محبت سے رمضان المبارک کا استقبال فرماتے۔ حضور رحمت کنین صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے سوالی انداز میں 3 بار دریافت کرتے، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ عرض کیا، فرمایا نہیں۔ تو حضور رحمت کنین صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ نہیں۔ پھر کہا کیا ہونے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جیسے ہی ماہ رجب کا چاند طلوع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا فرماتے اور کہتے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان بالخصوص ماہ رمضان مبارک کو بابرکت بنا دے۔ ناظرین کرام، آج ہم پوچھیں گے کہ رمضان مبارک میں کیا کرنا چاہیے، اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، جیسے حضور علیہ السلام نے کیا۔ ہمارے درمیان حضور سیدی حضرت عباس رضی اللہ، یہ کافی یہ جو ٹرانسمیشن ہوگی ہماری، جو جب بھی ہوگی، سید دامت برکات قدسیہ آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے درمیان سید بابرکت ہم نے ایک ٹرانسمیشن کی تھی، تو قبلہ آپ کی آمد بڑی لوگوں نے سنی، تو اس وقت میں نے قبلہ حضرت آپ کو ایک کلندر کا ایک لقب دیا تھا، تو کلندر ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ کلندر کی بولی میں آپ بتائیے کہ رمضان مبارک کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی آفاقی کتاب ہے، اور اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کی صفت ہے۔ اس سے بڑھ کر اس ماہ رمضان کی فضیلت کیا ہوگی کہ خود خدائے لم یزل اپنی پاک کتاب کے اندر روزوں کی فرضیت کا امت مصطفیٰ کو حکم دے رہا ہے، اور فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ اللہ رب العزت اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ۔ لعل یہ مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور اس کا معنی شاید کے آتا ہے،
شاید عام طور پر جب کلام انسان کے ساتھ متعلق ہو تو پھر شاید کا معنی لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس قسم کا کلام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو پھر شاید کا معنی نہیں ہوتا، پھر وہاں پر یقین کا معنی ہوتا ہے۔ اللہ کیا بات ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیا بات، ان روزوں کو رکھنے کے بعد اللہ رب العزت تمہیں انعام کے طور پر صاحب تقوی بنا دے، کیا کہنے، سبحان اللہ، تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اب یہ جو تقوی کی دولت ملتی ہے، کیا یہ ہر روزہ رکھنے والے کو مل جاتی ہے؟ اللہ، سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ہر ایک کو مل جاتی ہے؟ تو نہیں، ہر ایک کو نہیں ملتی، بلکہ ہر وہ شخص جو رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھ کر روزے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اللہ، سبحان اللہ، وہ بے شک، پھر جب ماہ رمضان کا آخری روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے پھر تقوی کی دولت عطا فرما دیتا کیا ہے۔ بات، کیا بات، انشاءاللہ العزیز قبلہ سید محمد نسیم شاہ صاحب سبحان اللہ، اطال اللہ عمرہ وزاد اللہ عزتہ و شرفہ و اکرامہ، یہ مزید اس پر روشنی ڈالیں گے۔ جو سوال مجھ سے ہوا انشاءاللہ میں اس کو ایڈریس کرتے ہوئے، یہ تو قرآن کی آیت تھی، اب ہم حدیث طیبہ کی طرف آتے ہیں۔ جی جی، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب فرمایا، ٹھیک، فرمایا اے لوگو، تم پر ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، سبحان، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیا بات، اب 1000 مہینوں سے افضل سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 مہینے عبادت کرتا ہے، اب یہ عبارت اس کے اندر محذوف ہے، جیسے کہا نا انما الاعمال بالنیات، حدیث طیبہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب حقیقی عبارت یہ ہے کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار ٹھیک ہے، نیتوں پر ہے، کہ جیسی انسان کی نیت ہوگی اسی کے مطابق اسے اجر ملے گا۔ اسی لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے افضل ہے، سبحان، ٹھیک ہے جی، بہتر ہے۔ تو یہی معنی ہے کہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل، کیا بات، مطلب کہ جو انسان 1000 مہینے عبادت کرتا رہا، اگر ایک رات جو ماہ رمضان کے اندر اللہ رب العزت اس امت کو عطا کرتا ہے، کوئی شخص اگر 1000 مہینے عبادت کر لے تو اور ایک رات اس رمضان کی رات کے اندر عبادت کر لے، اللہ رب العزت 1000 مہینے سے افضل اس کو عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اس میں نیکی کرتا ہے، فرمایا اسے دیگر مہینوں میں ایک فرض کے برابر قرار دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نفلی نیکی سال کے دیگر مہینوں میں دیگر دنوں کے اندر کرتا ہے تو اس کو وہ نفلی نیکی کا ثواب صرف نفل کی صورت میں عطا ہوتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں جب بھی کوئی شخص کوئی نفلی نیکی بھی کرتا ہے تو حضور علیہ السلام کے لبھائے مقدس اپنی امت پر رحمت کے لیے کھلتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے ایک فرض کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پھر فرض ادا کرتا ہے اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرمایا جو کوئی فرض ادا کرتا ہے اسے اللہ رب العزت 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ بلکہ یہاں ایک اور چیز میں اضافی طور پر ساتھ بیان کر دوں، کلندر کی بولی بولنے لگے بھائی اتنا بڑا لقب نہ دیا کریں،
میں آپ کو جو میرے دل میں ہے میں آپ کو وہی کرتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک تو استاد جی آپ میرے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جب بولتے ہیں نا تو دل میں باتیں اترتی ہیں. الحمدللہ. سبحان اللہ. یہ آپ کا حسن نظر ہے. اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح بنا دے جیسا لوگ گمان کرتے ہیں. صبر کا ثواب جنت ہے. یہ نبی علیہ السلام نے عام لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. مگر یہاں چھوٹی سی ایک اور بات میں عرض کر دوں. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. سوال ہوا نا کہ شکر کرنے والے کا مقام زیادہ ہے یا صبر کرنے والے کا مقام زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو شکر کرنے والے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا. مگر دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو شخص صبر کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، خود اللہ تعالیٰ اس کو مل جاتا ہے. کیا بات ہے. خود اللہ کی قربت مل جاتی ہے. بات ہے. کیا ادھر صرف نعمت بڑھتی ہے، ادھر خود نعمت دینے والا مل جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اکثر طور پر ہمارا کسی بھی نعمت کے مل جانے کے بعد ہمارا دھیان صرف اس نعمت پر ہوتا ہے، منعم پر نہیں ہوتا، نعمت دینے والے پر نہیں ہوتا. اگر انسان کا مطمع نظر، انسان کی نگاہ منعم پر چلی جائے تو پھر اسے خود خالق کائنات کی قربت مل جاتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صبر کا ثواب جنت ہے. تو یہ عام طبقے کے جو لوگ ہیں ان کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ صبر کا ثواب جنت ہے. مگر خواص کے لیے قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین. جب تم پر منزلیں آئیں گی تو پھر یاد رکھو اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنے والا، اللہ خود تمہارے ساتھ ہو جائے. کیا بات ہے. اس کے بعد فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. اب دیکھیں نا کہ عام طور پر انسان اگر وہ اللہ کی نعمتیں کھائے تو انسان کا دل بھی بھر جاتا ہے اور انسان کے پاس جو ہے نا وہ پیسے بھی ختم ہونے کو آ جاتے ہیں. مگر ماہ رمضان کو اللہ رب العزت نے ایسی برکتیں عطا کی ہیں کہ جتنا لگاتے جائیں گے اللہ رب العزت اس سے کہیں زیادہ بڑھا کر عطا فرماتا جائے گا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. جو شخص کسی روزہ دار کی افطاری کراتا ہے فرمایا اس کے گناہ معاف اور دوزخ سے آزادی عطا کر دی جاتی ہے. اسے اس روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے جس نے روزہ افطار کیا. دیکھیں نا اللہ کی رحمتیں کتنی سایہ فگن ہوتی ہیں. روزہ افطار کروانے والے کو بھی ثواب مل رہا ہے، جتنا ثواب اس کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب اس شخص کو بھی مل رہا ہے جو روزہ افطار کر رہا ہے. اب اس کے اندر بہت سارے اسرار و رموز ہیں، اب میں ادھر نہیں جاتا، وقت کم ہے. ماشاءاللہ علماء کرام ساتھ موجود ہیں، انہوں نے بھی اپنا وقت لینا ہے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کی ہم میں سے ہر ایک افطار کروانے کی طاقت نہیں رکھتا یا رسول اللہ، تو پھر کیا کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ثواب اللہ تعالیٰ ایک کھجور کے کھلانے، پانی کا ایک گھونٹ پلانے، دودھ کا ایک گھونٹ پلانے والے کو بھی وہی عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر، کتنا کرم ہے اللہ کا اس امت پر. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، تیسرا حصہ دوزخ سے آزادی ہے. اور فرمایا جو اس مہینے میں اپنے ملازمین پر آسانی فرماتا ہے، آسانی کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس آسانی کرنے کی وجہ سے اسے بخش دیتا ہے اور دوزخ سے آزادی عطا کرتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے پھر اس کے اندر ایک وظیفہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا اس میں 4 کام زیادہ کرنے کی کوشش کرو. یعنی یہ آپ کی وساطت سے جتنے آپ کے ویورز ہیں، جتنے آپ کے سننے والے ہیں، آپ کی وساطت سے آج ان کو ماہ رمضان کا ایک وظیفہ بھی دے رہا ہوں جس کو کرنے سے اللہ رب العزت اپنی مزید رحمتوں کا نزول فرمائے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 کام زیادہ کرنے کی کوشش کرو. 2 کاموں کے ذریعے اللہ کو راضی کرو اور 2 کام ایسے ہیں جن کے بغیر تمہارا چارہ کار نہیں ہے. ٹھیک ہے. پہلا کام یہ کہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرتے رہو. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. کلمہ توحید کی تسبیح کرتے رہو. اور دوسرا فرمایا اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو. اور تیسرا فرمایا جس کے بغیر جو 2 کام جن کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، فرمایا جنت کی طلب کرتے رہو. ٹھیک ہے.
درست فرمایا. اب پھر میں یہاں رک کر درمیان میں ایک بات کہوں. سبحان. بتائیے. جنت کی طلب ضرور کرو مگر جنت کی طلب میں روزے نہ رکھو. اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا ہے پہنچ گیا. بالکل ٹھیک ہے جی. بالکل بالکل. جنت کی طلب حضور کی سنت ہے سبحان اللہ. مگر جنت کی طلب میں روزے نہ رکھو. ٹھیک ہے. جنت کی طلب میں عبادت نہ کرو. جنت کی طلب میں عبادت کر لی, جنت کی طلب میں روزے رکھ لیے, پھر تو اللہ کے ساتھ سودے بازی ہو گئی نا کہ یا اللہ میں روزے رکھ رہا ہوں, میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو مجھے جنت دینا, تو مجھے دوزخ سے آزادی دینا. ٹھیک ہے جی. تو فرمایا کہ نہیں, صرف حضور نے بھی یہی فرمایا کہ جنت کی طلب کرو ٹھیک ہے مگر جنت کی طلب میں روزے نہ رکھو. بلکہ روزے اور عبادت کس لیے کرو کہ یا اللہ پاک تو نے ہم پہ روزہ فرض کیا ہے, اس کی جزا دے نہ دے یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں, ہم تو تیرے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. نماز پڑھیں, عبادت کریں تو مالک سارا دن تیری نعمتوں سے محظوظ ہوتے ہیں, سارا دن تیری نعمتیں کھاتے رہتے ہیں, سارا دن تیری نعمتیں لیتے رہتے ہیں. مالک اب اتنا تو حق بنتا ہے نا, اتنا تو حق بنتا ہے کہ جب تیری طرف سے آواز آئے تو ہم تیری بارگاہ میں دوڑے ہوئے آئیں اور تیری بارگاہ میں سجدہ کریں. تو عبادت کرو مگر عبادت وہ کرو جس کے اندر جنت کی طلب نہ ہو. ٹھیک ہے. اللہ کی رضا مقصود ہو. کیا بات ہے. اللہ کی رضا مقصود ہو. پچھلی بار بھی آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ دنیا میں جب بنائی گئی ہے تو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہے. واہ واہ. تو جنت بنائی گئی ہے تو اللہ کے دیدار الہی کے لیے دیدار کے لیے بنائی گئی. بے شک. وہ بھی کلندر کی بولی تھی. اللہ اکبر. اب پھر وہی مجھے بار بار وہی چیز نظر آ رہی ہے. جی میں بس مکمل کرنے والا ہوں حدیث طیبہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ اسے میرے حوض سے پلائے گا, اور جو میرے حوض سے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. امام ابن خزیمہ نے اس کو اپنی صحیح کے اندر روایت کیا. انشاءاللہ پھر آگے ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت. ناظرین کرام, حضور ہمارے استاد محترم سید وقاص شاہ صاحب نے بہت کمال گفتگو فرمائی. تو قبلہ نسیم شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. حضور آپ ارشاد فرمائے جیسے کہ حضور استاد جی نے ارشاد فرمایا, آپ بتائیے رمضان مبارک کی فضیلت. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے میں بھائی محمد بلال یوسفی رضوی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ماشاءاللہ جو کاوش کر رہے ہیں کہ نور ہدایت یہ ٹرانسمیشن آپ نے جو جاری کی ہے اس کے ذریعے لوگوں کو نور اور ہدایت کا راہ دے رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے. آمین آمین. جو آپ نے فرمایا کہ بلا مفتی صاحب مفتی محمد وقاص شاہ صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اسے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا. اللہ رب العزت نے اس پاک کلام میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. سبحان. لفظ قبلکم اتنا بڑا سہارا دے رہا ہے. کہا اے مومنو تم گھبرا نہ جانا کہ یہ صرف تم پر ہی روزے فرض کیے گئے, کہیں پریشان نہ ہو جانا, یہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے. واہ واہ. یہ خالی تم پر ہی نہیں, ایمان والو تمہارے آنے سے پہلے جو امتیں تھی ان پر بھی فرض کیے گئے. اور ان کی فرضیت میں اور ہمارے اوپر جو فرض کیے گئے اس میں فرق ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ ہم کے لیے ہمارے لیے آسانیاں دی. یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ایمان والوں کو یہ آسانیاں عطا کر دی. فرمایا اے مومنو تم سے پہلے لوگوں کے جو روزے تھے وہ ایسے تھے کہ وہ سارا دن اگر کام کاج کر کے تھک جاتے سو جاتے تھے تو جب ان کی آنکھ کھلتی تو ان کا روزہ پھر شروع ہو جاتا. لیکن تمہارا روزہ کب تک ہے؟
صبح طلوع فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر تمہارا غروب آفتاب تک، اس کے بعد تم غروب آفتاب سے لے کر صبح تک کھاتے پیتے رہو، چاہے سو جاؤ، جو بھی معاملات کرو، تمہیں اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ تم پر روزہ تب ہی ہوگا جب سحر کے وقت اٹھ کر تم سحری کرو، اس کے بعد افطار کا وقت جو ہے وہ غروب آفتاب ہے۔ تو اس سے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی امت کو بہت بڑا سہارا دیا، فرمایا کہ گھبرا نہ جائے کہیں ہے محبوب تیری امت، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا پہلی امتوں پہ بھی میں نے روزے فرض کیے ہیں، ہاں تم پر بھی فرض کیے ہیں، اور تمہیں اس لیے دیے ہیں تاکہ یہ ایک پیکج دیا ہے، پیکج دیا ہے۔ ہمیں یہ موبائل کے اندر پیکج دیا جاتا ہے نا کہ اتنے منٹس دیے جا رہے ہیں، اتنے تمہیں جو ہے نا آسانیوں کے لیے تمہیں اتنے ایم بی دیے جا رہے ہیں، تو ہم سم بھی مفت دی جاتی ہے کہ جی اس سے فائدہ اٹھا لیں، وہ سم مفت دے کے وہ پیکج دیتے ہیں، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ جی ہماری سم جو ہے یہ چلنا شروع ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیکج دیا کہ نیکیاں، ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر اس کا ثواب، فرض کو 70 جو ہے وہ گناہ کر دیا گیا، اور نوافل کو اللہ رب العزت نے فرضوں کے برابر ثواب دیا گیا، اور فرمایا یہ پورا مہینہ شیطان کو بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، اور فرمایا تمہیں کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا، خوب عبادت کرو، خوب عبادت کرو تاکہ تمہارا راہ ہموار ہو جائے، تمہیں چاشنی آنا شروع ہو جائے۔ ہاں ہم نے نماز پڑھنے کے اندر، روزہ رکھنے کی چاشنی نہیں، ہم فارمیلٹی پوری کرتے ہیں۔ جو یہ لوگ صرف رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے تو روزے رکھ کے پورا مہینہ صف اول میں ہمیں نظر آتے ہیں، سروں پہ ٹوپیاں، بڑا خوبصورت انداز میں مسجدوں کی رونق بنتے ہیں، لیکن جو ہی شوال المعظم کا چاند نظر آتا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے، مسجدیں ویراں ہو جاتی ہیں۔ ان لوگوں نے دل سے نماز کو پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے اس پیکج سے فائدہ اٹھایا نہیں ہے، پیکج ختم ہوا سم نکال کے پھینک دی۔ جس نے اس سے فائدہ لیا ہے، جس نے اس سے چاشنی لی ہے، جس نے اس کا مزہ لیا ہے، وہ پھر اور کچھ نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے بس سارا سال روزے ہی ہوں، سارا سال ہمیں نمازوں کی فرصت نہ ملے، ہم ہر وقت نماز ہی ادا کرتے رہے، یہ اس کی زندگی کا مشن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں شعبان اور رمضان کی برکت، شعبان اور رجب کی برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا، سبحان اللہ، ہمیں ماہ رمضان کی وہ برکات، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے پیارے محبوب دعائیں کر کر کے مانگتے تھے، یا اللہ پاک مجھے رمضان مبارک تک ہمیں پہنچا دے۔ اور جو ہی ماہ شعبان المعظم آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ کرام رضوان اجمعین کو یہ تلقین فرماتے اور انہیں راہ یہ بتاتے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، اور صحابہ کرام اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تھے اور وہ مستحقین تک پہنچا دیتے تھے، جو ہے اس کے پیکج بناتے اور مستحقین غرباء کے اندر تقسیم کر دیتے، اور اس کے بعد جو ہی ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین چاند نظر آتا ہے، ہر چیز کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، جبکہ روزہ افطار کرانے والے کو ہوتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایسے ہی اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرنے والا روزے نہیں رکھے گا، وہ چاہے جتنے کیا پوری جماعت کو روزہ کھلوا دے گا، اس کو ثواب اس کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا ثواب اس کی روزے کا اہتمام، افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو، پھر تو ہم اس کو روزے دار نہیں کہہ سکتے، اگر وہ شخص یہ کہے کہ میں روزے کی حالت میں، اب اس کا اور اس کے رب کا یہ معاملہ ہے۔ آپ کی جی یہ ارشاد فرمائیں، رمضان میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص تحفہ بھی عطا کیا گیا ہے؟ جی میں شاہ صاحب کی گفتگو کو ہی آگے کنٹینیو کر رہا ہوں۔ جی
کہ انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور اسی گفتگو کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیں صحیح مسلم شریف کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں تک حدیث طیبہ تو مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اس کی شرح میں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمدۃ القاری جو صحیح بخاری شریف کی شرح ہے اس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کہو کہ بعض اوقات رمضان میں بھی گناہ اور برائیاں کثرت سے واقع ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امر ان روزہ داروں کے لیے ہے جنہوں نے روزے کی شرائط کی حفاظت کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کا یہ جو پہلو ہے یہ میں پہلے سوال جو آپ پہلے حدیث طیبہ پڑھی تھی اس کے اندر بھی میں نے کچھ چیزیں بیان کر دی تھی۔ اب امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپنی گفتگو کی تائید لے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے ہے کہ جو روزے دار اپنے روزے کی شرائط کو پورا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ شرائط کیا ہے، آداب کی پاسداری کیا ہے؟ فرمایا کہ ایسے نہ ہو۔ اب دیکھیں صوم کا معنی ہوتا ہے امساک، رک جانا۔ عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں نا، تو اس کا معنی ہوتا ہے امساک، رک جانا۔ اور سیام تو پھر وہ جمع آ جاتی ہے نا، جمع آ جاتی ہے، تو صوم کا معنی ہے رک جانا۔ ٹھیک ہے، اب اصطلاح کے اندر، اصطلاح شرع میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کیا بات، خود کو کھانے پینے سے روکنے کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات کی تسکین سے بھی رک جانا، ٹھیک ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اب جہاں انسان کھانے پینے سے رکتا ہے وہاں اگر وہ جنسی خواہشات کی تسکین سے نہ رکے کہ اس کی آنکھیں گناہ کر رہی ہوں، اس کے کان گناہ کر رہے ہوں، ہاتھ گناہ کر رہے ہوں، پاؤں گناہ کر رہا ہو، اس کا دل گناہ کے اندر لبریز ہو، اس کا دماغ، اس کی سوچ گناہ کے اندر اپنا لت پت ہو، تو پھر بتائیں کہ اس نے روزے کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ سو جب روزے کی شرائط، اس کی حفاظت اور اس کے آداب کی پاسداری نہیں کی تو پھر بھائی وہ ہم خود تو شیطان کی راستے پر چل پڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، شیطان کو اگرچہ قید کیا جا چکا ہے مگر ہم خود پھر شیطان بن چکے ہیں نا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ پھر ہم خود شیاطین کے ان راستے پر چل کر ہم ان کو، وہ اگر باندھے پڑے ہیں تو پھر ہم خود چل کر ان کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ ایک کہتے ہیں نا کہ 11 مہینے اس نے ٹیکے جو لگائے ہیں اس کا تو اثر آتا ہی ہے۔ ہاں جی، اس کا اثر رہتا ہے۔ اور فرمایا شیاطین کے علاوہ بھی ایسے اسباب ہیں جو گناہوں کے سرزد ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ فرمایا جیسے خبیث نفوس ہیں، بری عادات ہیں، وہی بات وہ 11 مہینے جو ٹیکے لگائے ہیں، وہ بری عادات جو ہم نے سارا سال نفاق کی گرد چڑھتی رہی، گناہوں کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کی گرد جو چڑھتی رہی، پھر اس کا اثر آہستہ آہستہ جاتا ہے۔ اور فرمایا یہ جو انسانی شیاطین ہیں ان کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور پھر قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس کو امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر روایت کیا، وہ فرماتے ہیں فتح الباری کے اندر قاضی ایاز کہتے ہیں کہ جنت کے دروازوں کا کھولا جانا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نیکی اور طاعت کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند ہونا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ بندوں کے ارادوں کو گناہوں سے پھیر دیتا ہے جو اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا شیاطین کو باندھنے سے مراد ہے کہ گناہوں کے راستوں کو، جو ان شیطان کو جو طاقت ملی ہوئی ہے نا کہ وہ گناہوں کے راستوں کو مزین کرتا ہے، فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے یہ طاقت سلب کر لیتا ہے، پھر وہ گناہ کے راستے مزین نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعطیت امتی 5 خصال فی رمضان لم تعطها امت قبلہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کو رمضان میں 5 چیزیں خاص طور پر عطا کی گئیں، جو آپ نے کہا نا کوئی تحفہ ملے
جی جی کوئی حضور کی امت کو تحفہ دیا گیا ہے تو وہ یہ حدیث طیبہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو پہلے کسی کو نہیں دی گئی، جو میری امت کو عطا کی گئی، پہلی چیز فرمایا ان کے منہ کی بو مشک سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پہلا تحفہ۔ دوسرا فرمایا فرشتے روزہ دار کے لیے افطار کے وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں اور جنت ہر روز ان کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان قریب میرے نیک بندے مشقتیں اٹھا اٹھا کر تیری طرف آئیں گے، اے جنت تو ان کے لیے خوبصورت اور سجا، دلہن کی طرح سجا۔ اور چوتھا فرمایا سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لوگ ان برائیوں تک نہیں پہنچ پاتے جن کی طرف غیر رمضان میں جا سکتے ہیں۔ اور پانچواں فرمایا رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ شب قدر ہے کہ جس میں مغفرت ہوتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دستور یہ ہے کہ جب مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو اسے پھر اجرت دی جاتی ہے۔ فرمایا جو شخص پورا مہینہ روزے رکھ کر اللہ کی مزدوری کرتا ہے، اللہ پھر آخری رمضان کی رات کو بہت ساری حضور کی امت کو بلا حساب جنت عطا فرماتا ہے، ان کو بخش دیتا ہے۔ اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يرد دعاؤہم الامام العادل والصائم حتی یفطر ودعوۃ المظلوم۔ یہ دوسرا تحفہ جو حضور نے عطا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پہلا عادل بادشاہ، ٹھیک ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک وہ شخص جو حق کو جانتے ہوئے غلط فیصلہ دے، اللہ اکبر، دوسرا وہ قاضی جو چیز سے نابلد ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا حقیقت ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ فیصلہ دے دیتا ہے، اور تیسرا وہ قاضی جو حق کو جانتے ہوئے حق پر رہتے ہوئے حق کے ساتھ فیصلہ دیتا ہے۔ فرمایا پہلے 2 جہنمی ہیں اور یہ جنتی ہے۔ اگر وہ عادل بادشاہ ہے، اور اس حدیث کو مسند امام اعظم کے اندر روایت کیا گیا، یہ جو میں نے ابھی سنائی 3 قسم کے جو قاضی ہیں، ٹھیک ہے، تو فرمایا جو عادل بادشاہ ہے اللہ رب العزت اس کی زبان میں اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ وہ جب اللہ سے مانگتا ہے اللہ پوری فرماتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا روزہ دار کے جب وہ افطار کرتا ہے، جب وہ افطار کے وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا مظلوم کہ جس کو اللہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے، اور فرمایا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ دیر ہو جائے۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا گیا۔ تو یہ وہ انعامات ہیں جو اللہ رب العزت اس امت مصطفیٰ کو رمضان کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، بہت ہی خوبصورت انداز میں قبلہ سید وقاص شاہ صاحب، مفتی وقاص شاہ صاحب دامن برکات قدسیہ، آپ بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے۔ قلندر ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، پکے ٹھکے قلندر ہیں الحمدللہ۔ اور ماشاءاللہ قبلہ سید نسیم شاہ صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں، ایک بات بتائیں، یہ آپ بتائیں کہ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ تو شوال کا جب چاند نظر آتا ہے عید کی نماز سے پہلے دینا چاہیے، تو کیا رمضان شروع ہونے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ صدقہ ہے، یہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے بھی ادا کر دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی صدقہ ادا ہو جاتا ہے، صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ گناہ جو ہمارے روزوں کے اندر کمی ہوتی ہے یہ اس کا صدقہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی ادا کر دیا جائے تو تب بھی ہو جاتا ہے، اگر نہیں ادا کر سکے تو عید کی نماز یعنی ادا کرنے سے پہلے اس کو ادا کر دینا یہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ افضل ہے، اگر عید کی نماز کے بعد اگر بعد میں کر دیا ادا کر دیا جائے گا، لیکن افضلیت کے اندر جو یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، درست فرمایا۔
اور رمضان المبارک کے کیسے گزارنا چاہیے، بس آخری بات بتائیں تاکہ پھر ہم جیسا بڑھتے کہ ہیں۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں اپنے پورے بدن کا ہی روزہ رکھنا چاہیے، اللہ اکبر، ہمیں ٹھیک ہے، اپنے ماتحت کے ساتھ تھوڑا سا رحم دلی کا اظہار کرنا چاہیے کہ ان سے کام کم لیں اور معاوضہ زیادہ دے کر ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں کہ وہ بھی اس نیکی کے عمل میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے جو مصارف ہیں وہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں اور مستحقین تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس نیکی کے عمل میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ اور جہاں تک کہ ہمارے جو پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں، اس وقت مہنگائی کا دورہ ہے، اتنی شدید مہنگائی ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے، جہاں تک ہو سکے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہ خیرات وغیرہ کریں اور جو ہے وہ غرباء کے ساتھ مدد کریں تو تاکہ وہ بھی اس خوبصورت مہینے کی برکات سے مستفید ہو سکیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو یہ بار بار مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ قبلہ ایک بات میں شاہ صاحب کی اور آپ کی اجازت سے درمیان کے اندر کرنا چاہوں گا کہ جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے انعامات عطا فرمائے ہیں نا رمضان میں، تو پھر وہاں ایک وعید بھی ارشاد فرمائیے۔ کیا بات، ارشاد فرمائیے۔ وعید یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی شرعی عذر کے بغیر ایک دن رمضان کا روزہ چھوڑ دے، فرمایا عمر بھر وہ روزے رکھتا رہے اسے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی روزے کی قضا تو ہو جائے گی، شرعاً قضا ہو جائے گی، مگر جو برکتیں ملنی تھیں وہ محروم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں مکمل رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ آپ مہمانوں کا قبلہ۔ تو ہم منقبت سننی ہے، اس سے قبل ایک جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب نے ایک کلام لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، سبحان اللہ۔ رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہر گھر میں ہو رہی ہے قرآن کی تلاوت، ہر گھر میں ہو رہی ہے قرآن کی تلاوت، خوش ہو رہا ہے خدا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا، سیراب ہو رہے ہیں اشکوں سے دل کے گلشن، سیراب ہو رہے ہیں اشکوں سے دل کے گلشن، کہ ہر جرم دل رہا ہے کہ رمضان آ گیا ہے، کہ ہر جرم دل رہا ہے رمضان آ گیا ہے، ہر جرم دل رہا ہے رمضان آ گیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آنگن خوشی سے مہکے، رحمت گئی ہے یہ کہہ کے، آنگن خوشی سے مہکے، رحمت گئی ہے کہہ کے، کہ ملنے لگی شفا ہے رمضان آ گیا ہے، ملنے لگی شفا ہے رمضان آ گیا ہے۔ اور کہتے ہیں انوار بھی ملیں گے، شب قدر بھی ملے گی، سبحان اللہ۔ انوار بھی ملیں گے، شب قدر بھی ملے گی، ہر دل سجا ہوا ہے رمضان آ گیا ہے، ہر دل سجا ہوا ہے رمضان آ گیا ہے۔ اور کہتے ہیں کر کے قیام مومن قرآن بھی سنیں گے، سبحان اللہ۔ جو تراویح میں قرآن سنتے ہیں، کر کے قیام مومن قرآن بھی سنیں گے، اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ گیا ہے، اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ گیا ہے۔ یہ قبلہ جو آپ کی گفتگو ہے نا، اس گفتگو نے یہ اشعار میں سارے کھینچ دیا۔ اور کہتے ہیں کہ مسجدوں سجدوں سے مومنوں کے آباد مسجدیں ہیں، سجدوں سے مومنوں کے آباد مسجدیں ہیں، شیطان رو رہا ہے رمضان آ گیا ہے، شیطان رو رہا ہے رمضان آ گیا ہے۔ کہتے ہیں سحری کے وقت مومن کرنے لگے عبادت، سحری کے وقت
مومن کرنے لگے عبادت، رحمت کا سلسلہ ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اور کہتے ہیں افطار میں ہیں ملتے انعام خاص رب کے، افطار میں ہیں ملتے انعام خاص رب کے، کہ سب کا ہوا بلا ہے رمضان آ گیا ہے، سب کا ہوا بلا ہے رمضان آ گیا ہے۔ اور مقطع میں کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ ساجد شمار کب ہے اللہ کی نعمتوں کا، ساجد شمار کب ہے اللہ کی نعمتوں کا، جو مانگو مل رہا ہے رمضان آ گیا ہے، جو مانگو مل رہا ہے رمضان آ گیا ہے۔ ناظرین کرام، ہم قبلہ حضرت علامہ سید ذیشان شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، آخر میں ہمیں منقبت سنائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ۔ قبلہ کیا سنانے والے ہیں؟ نعت کے چند اشعار انشاءاللہ۔ کون سی والی نعت؟ در نبی سے جڑی ہیں یہ نسبتیں اپنی۔ سبحان اللہ، ارشاد سبحان فرمائیں۔ اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول، در نبی سے جڑی ہیں یہ نسبتیں اپنی، در نبی سے جڑی ہیں یہ نسبتیں اپنی، کیا بات، کیا بات۔ اسی لیے تو بلندی پہ قسمتیں اپنی، اسی لیے تو بلندی پہ قسمتیں اپنی، میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے، واہ 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 واہ۔ میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے، میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے، خدا اسی پہ ہی کرتا ہے رحمتیں اپنی، واہ واہ۔ خدا اسی پہ ہی کرتا ہے رحمتیں اپنی، اور نبی کا جو نہ ہوا وہ ہمارا کچھ بھی نہیں، بے شک۔ نبی کا جو نہ ہوا وہ ہمارا کچھ بھی نہیں، نبی کا جو نہ ہوا وہ ہمارا کچھ بھی نہیں، فقط غلام نبی سے ہیں الفتیں اپنی، فقط غلام نبی سے ہیں الفتیں اپنی، اور یہی ہے درس صحابہ، یہی پیام حسین، یہی ہے درس صحابہ، یہی پیام حسین، کہ نبی کے قدموں پہ قربان دولتیں اپنی، نبی کے قدموں پہ قربان دولتیں اپنی، در نبی سے جڑی ہیں یہ نسبتیں اپنی، اسی لیے تو بلندی
پہ قسمتیں اپنی. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ جناب سید محمد ذیشان شاہ صاحب ہاشمی آپ کو آپ نے سماعت فرمایا. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. تو میں چاہتا ہوں آخر پہ قبلہ سید نسیم شاہ صاحب دعا فرما دیں. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. پروردگار عز و جل تیرا کروڑہ شکر ہے تو نے ہمیں یہ خوبصورت مہینے عطا فرمائے جن ماہ مقدسہ کے اندر تیری رحمتیں، تیری برکتیں، تیری انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے. میرے مالک مولا، اور یہ خوبصورت ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے. میرے مالک مولا، اس ماہ مقدس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمانا. میرے اللہ، اس ماہ مقدس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمانا. اس بابرکت مہینے میں ہمیں روزے رکھنے کی قوت نصیب فرمانا. یا میرے مالک مولا، اس ماہ مقدس کے اندر ہمیں سجدہ کرنے، قیام اور رکوع تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اور میرے مالک مولا، جو ہم نے بیان کیا ہے میرے مالک مولا، اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اور اس چینل نور ہدایت چینل کو مولا کریم اسے ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرما. میرے مالک مولا، ہم سب مسلمانوں کو متحد فرما. ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع والی زندگی عطا فرما. میرے مالک مولا، ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا هذه الدعاء انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلما ولكنا بالصالحين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغ رمضان. میرے اللہ، ہمیں رمضان تک پہنچا، ہمیں رمضان جیسا مہینہ جلد از جلد نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. تو آخر میں نعرہ لگائیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد، زندہ باد.